چند بدبخت قسم کے لوگوں نے امام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت پر یہ الزام لگایا کہ معاذ اللہ امام رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے جو کوفہ گئے تھے وہ حکومت کی لالچ میں گئے تھے. آپ نے پورا واقعہ کل سماعت کیا. آج میں نے آپ کو ابھی 2-3 منٹ میں اس کا خلاصہ بھی ذکر کر دیا کہ امام جو مکے سے کوفہ کی جانب گئے وہ کسی حکومت کے لالچ میں تو نہیں گئے تھے، بلکہ امام رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کوفیوں نے یہ خط بھیجا تھا کہ اگر آپ کوفہ نہیں آئیں گے تو ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور یزید ظالم ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، تو ہمیں ایک نمائندہ چاہیے جو یہاں پر آ جائے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. تو چند بدبختوں نے یہاں پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگانے کی کوشش کی. تو میں یہاں پر اتنا تو صرف ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر امام کو معاذ اللہ حکومت کی لالچ ہوتی نا تو آپ کو کوفہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ تو خود مدینے میں تھے، آپ وہاں پر نئی ریاست کا اعلان کر دیتے، آپ وہاں پر نئی حکومت کا اعلان کر دیتے. لیکن امام کو چونکہ حکومت کی لالچ نہیں تھی، اس لیے امام نے مدینہ منورہ میں وہاں پر حکومت کا اعلان نہیں کیا. ایک جواب تو اس کا یہ. دوسرا جواب اس کا تحقیقی کچھ اس طرح ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ آپ کے سامنے ایک عام متقی، ایک عام انسان جو 5 وقت کا نمازی بھی ہو، باشرع بھی ہو، علم دین بھی اس کے پاس سمجھ بوجھ ہو دین کی، اس کے سامنے آپ 2 چیزیں رکھ دیں. ایک دنیا کی نعمت، مثال کے طور پر کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، ارب خرب روپے رکھ دیں، اور اسی کے مقابلے میں آپ اس کے سامنے رکھ دیں جنتی گھر. تو وہ کس کو اختیار کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے جنتی گھر کو اختیار کرے گا. وہ دنیاوی مال و متاع کو تو اختیار نہیں کرے گا، وہ دنیاوی مال و دولت کو تو اختیار نہیں کرے گا. تو یہ تو ایک عام شخص کی مثال تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین کے متعلق فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ جو حسن میرا شہزادہ ہے، یہ جو حسین میرا نواسہ ہے، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو میں یہاں پر یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہو، دنیاوی وقتی طور پر مال و متاع ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟